میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے. شکریہ. السلام علیکم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں. شبے کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے. ایمان کے بعد بڑی نعمت عورت ہے. جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا. اگر صبر اور شکر دو سواریاں ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں. آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی درست معاملات اور عقل کو دیکھو. توبہ کی تکلیف سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ سہل ہے. جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے. سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے. قرض دینا سخاوت کی علامت ہے اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی. بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر. کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے. خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حالت سے. ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر میں اس حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں. لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ اور اچھے پیرائے میں کسی سے چیز دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے. اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم تو جس راستے پر چلتا ہے تیرے ڈر سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے.